تو جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کو اس وقت سمجھ نہیں آتی، بعد میں جب فالج ہوتا ہے پھر سمجھ آتی ہے، پھر اس سمجھ کا فائدہ کوئی نہیں رہتا، اس وقت تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ مجھے حضرت شاہ المالی ایک بندے نے تڑی لگائی تھی، میں تجھے قتل کر دوں، بات ہوئی، میں امامت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے کرتے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں، میں امام تھا وہاں، اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب لاہور جائیں تو ان کے دربار پر ضرور جاتے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اس بر صغیر میں سب سے زیادہ جس کو قرب ہے نا محبوب سبحانی کا، وہ حضرت شاہ المالی ہے۔ شیخ محقق داڑھی کے ساتھ وہاں کر جھاڑو دیتے تھے، پتہ نہیں۔ تو وہاں مجھے ایک بندے نے یہ دھمکی لگائی، تو ہفتے کے بعد اس کا بیٹا سرے بازار قتل ہو گیا۔ پھر وہ آ کر مجھے کہنے لگا، روتا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بابے سے بات کر جس کا میں امام ہوں، اس بابے کو غیرت آئی ہے، تو نے اس کی مسجد میں بیٹھ کر مجھے کہا میں تو قتل کر دوں گا، تو میں نے کہا بابے نے کہا میں دیکھتا ہوں تو تیرا بندہ قتل ہوتا ہے یا میرا امام قتل ہوتا ہے۔ آپ جن کا کام کر رہے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب خوشاب میری گاڑی پر انہوں نے فائرنگ کی نا تو میں نے گاڑی روکی، اور آگے پیچھے وہ ڈالے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پورے پولیس اتر کر گھیرا ڈال لیا۔ میں نے لڑکوں کو کہا، میں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھنی تھی، رات 3 بجے تھی، تو میں نے کہا بھائی وہ پانی بھر کے لاؤ، تو ہمارے لڑکے پانی بھرنے چلے گئے، انہوں نے پولیس نے گھیرا ڈال دیا، ڈی پی او آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، پھر آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت نا فون آ گیا مدینہ منورہ سے، اسی وقت جب میں وضو کرنے لگا تو زاہد نامی وزیر آباد کا بندہ ہے، وہ کہنے لگا آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ نمبر تو سعودی عرب کا تھا، کہنے لگا میں حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ فون تو نے نہیں کیا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا۔ یہ میں ایسے نہیں کہتا، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس نے اس وقت کھڑے ہو کر سامنے کہا کہ میں حضور کے روضہ میں کے ساتھ، بعد میں نے اس کو بتایا کہ جب آپ نے مجھے فون کیا تھا اس وقت تو پولیس کے گھیرے میں تھا، تو میں اس وقت میں پہلے بھی تھا، میں نے کہا یہ فون ایسے نہیں ہوا، فون ایسے ہوا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، پریشان نہیں ہو، بس اتنی بات ہے۔ پھر میں جو نماز بھی وہیں پڑھی، پھر ڈی پی او آ گیا، پھر فلاں آ گیا، ڈالو اس کو دوبارہ میاں والی لے چلو، تو میں نے کہا چلو میاں والی لے چلو۔ یہ ایسے تاریخ اوپر نہیں آئی ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کی۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ ویل چیئر میں موجود ہوں۔ جب گاڑی رکی نا تو پولیس پتہ نا آپ کو آوازیں دیتی ہے، کہنے لگا ہوشیار اپنا دروازہ کسی نے نہیں کھولنا، پورے گنے لے کر، میں نے لڑکے کھولو دروازہ، آپ نے ہم نے نہیں کہا دروازہ نہیں کھولا، میں نے کہا تو گولی مارنا، میں جو نماز پڑھنی چلے، وہ اپنے تو پورے تیار ہوئے، تو میں کہا میں نماز میں مذاق کرنا شروع کر دیں، میں گولی تو ادو ہی لگڑی جب موت آئی، تسی تھوڑی مارنی گولی میں۔ تو وہ آپ کو پتہ وہ روب تو ڈالتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے باہر آ کر بیٹھ گیا، اور یہ تو لڑکوں کو کہہ رہا ہے پانی، لڑکوں نے پھر نہیں روکیا، انہوں نے ایک نال گھر سے دروازہ کھڑکایا، انہوں نے کہا یار پانی دو، مولانا صاحب نماز پڑھنے۔ وہ گواروں نکلے تو ہاتھ باندھ کے پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم مولوی کو گرفتار کرنا ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہتے بھائی کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کی یہی حالت ہے بیچارے، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر پولیس کی چارپائیاں ان کو دے رہے ہیں، ان کو وہ شربت پلا رہے ہیں، ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے بھی آپ نے بھی شربت پینا ہے۔ تو آپ حضرات جن کے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ